نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے ختم نبوت سے متعلق 4 احادیث پڑھی تھی، آج مزید 6 احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 5 یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ثلاثون، اور ایک روایت میں آتا ہے دجالون، 30 دجال آئیں گے۔ اب یہ کذاب اور دجال کیوں ہوں گے؟ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک اپنے متعلق یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، نبیوں میں سے آخری ہوں، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر 30 کی تعداد کو بیان کیا۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 30 کی تعداد سے وہ نبوت کے دعوے دار مراد ہیں کہ جن کا فتنہ لوگوں میں پھیلے گا، جو امت کے لیے فتنے کا ذریعہ بنیں گے، اور جن کی ایک شان شوکت ہوگی، ان کی ایک تعداد ہوگی، ان کے پیچھے ایک لشکر ہوگا۔ یہاں پر وہ 30 مراد ہیں، انما المراد من قامت له الشوکہ وليس المراد مطلقا لانهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم عن جنون او سودا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر وہ مراد ہیں کہ جن کی ایک شوکت ہوگی، جن کے پیچھے تعداد ہوگی۔ یہاں پر مطلقاً نبوت کے دعوے دار مراد نہیں ہے، اور جو مطلقاً نبوت کے دعوے دار ہیں ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنون، سودا، مرگی، دماغی امراض، اس وجہ سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور مؤرخین نے لکھا کہ مطلقاً جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کی تعداد 30,000 کے قریب ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں 30 کی تعداد ہے، اس سے وہ مراد ہے کہ جو امت کے اندر فتنے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ آگے حدیث نمبر 6 یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب یہاں پر نبوت کا ذکر ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ تو یہاں پر وصف نبوت کا ذکر کیا گیا کہ وصف نبوت اور وصف رسالت انقطعت، منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب فلا رسول بعدی اس کو مستقل ذکر کیا، ولا نبی بعدی اس کو مستقل ذکر کیا، بتا دیا کہ اب آپ کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حدیث نمبر 7 یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا۔ فرمایا کہ ہم آنے کے اعتبار سے آخری نمبر پر ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے داخل ہوئیں گے۔ صرف اتنا ہوا کہ ان لوگوں کو جو پہلی امت آئی تھی ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ تو یہاں پر نحن الآخرون یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 37 حاشیے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں جس میں نحن الآخرون الاولون، نحن آخر الامم واول من یحاسب، مسند احمد، انا خاتم الانبیاء ومسجد خاتم مساجد الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، ابن ماجہ۔ تو یہ ساری روایت حاشیے کے اندر موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 8 یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نبی نہ بن سکے، کیوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا تھا۔ اگر نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر کو نبوت ملتی،
ہم قادیانی کو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نبی نہ بن سکے، حضرت عمر فاروق نبی نہ بن سکے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ تابعین نبی نہ بن سکے، مرزا قادیانی کہاں سے نبی بن گیا؟ تو یہ واضح حدیث ہے۔ اور اس حدیث کا کیا نام ہے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کے اندر نبوت کا منصب سنبھالنے کی صلاحیت اور استعداد موجود تھی، تو اس کو ذکر کیا۔ نمبر 9، یہ حدیث طیبہ مشکاۃ شریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام بیان فرمائے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وانا العاقب الذي ليس بعده نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے کئی نام ہیں، میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، میرا ایک نام ماحی ہے۔ ماحی کا کیا معنی؟ اللہ پاک میرے ذریعے کفر کو ختم فرما دیں گے۔ میرا ایک نام حاشر ہے، کیا معنی؟ الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ اب میرے بعد قیامت قائم ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا۔ وعن العاقب، اور فرمایا کہ میرا ایک نام عاقب ہے۔ عاقب کا ترجمہ خود آپ نے ارشاد فرما دیا، الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، یہ مستقل ختم نبوت کی دلیل ہے۔ محمد، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ احمد، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ محمد جس کی تعریف کی جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تعریف ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، تو آخر میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بیت الخلاء سے نکلے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اپنا کھانا کھا کے فارغ ہوئے الحمدللہ الذی اطعمنا، سو کر اٹھے اللہم باسمک الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، جنتی جنت پہ داخل ہوگا، آخری کلام کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، پوری امت نے آپ کی تعریف کی، تو آپ کا آخر میں آنا یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے، تو آپ کا نام ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ماحی، یہ بھی مستقل ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی تشریف آوری پر کیا ہوگا؟ کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور وعد الحاشر، آپ کے بعد میدان معاشر برپا ہوگا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ سارے نام آپ کے کیا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ سے سنیں گے اور بھی نام ہے، آپ نے فرمایا وَأَنَا الْأَوَّلُ وَأَنَا الْآخِرُ، میرا نام میں آخر بھی ہوں، میں اول بھی ہوں، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ نمبر 10، آخری حدیث شریف، یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اور یہ متعدد احادیث میں یہ روایت منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف میں بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنی انگلیوں کو فضا میں بلند کیا اور اپنی دونوں انگلیوں کو سبابہ اور وسطیٰ، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو فضا میں بلند کر کے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے اور قیامت کو ایسے ملا کر بھیجے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ کیا معنی؟ کہ جیسے دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نیا نبی نہیں ہے، یعنی میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ آپ نے واضح طور پر انگلیوں کا اشارہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا عقیدہ سمجھایا۔ تو یہ 10 احادیث آپ کے سامنے آ گئی، ان 10 احادیث کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور ان کو حفظ بھی کرنا ہے۔ یہ تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جزاکم اللہ۔